الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے اسباق اور ویڈیو کا سلسلہ جاری ہے۔ عمومی طور پر احباب یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پیر سن ہو جاتے، چونٹیاں چلتی ہیں اور پاؤں میں آسرا نہیں ہوتا۔ یہ سن کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے دوست تھے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے پیر اتنے سن ہو جاتے ہیں کہ جوتا اگر کہیں گر جائے تو یہی پتہ نہیں چلتا کہ جوتا نکل گیا، یعنی اتنی کہ بے حسی ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب اور حل کیا ہے یہ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ خون جو ہوتا ہے یہ ہماری پوری باڈی میں، پورے جسم میں سرکل، اور اسی کے توسط سے ہماری رگیں شریانیں کام کرتی ہیں۔ جہاں اس کی روانگی کم ہو جائے وہاں احساس بھی کم ہو جائے۔ جن لوگوں کے پاؤں سن ہوتے ہیں وہ بلڈ پریشر ہائی کے مریض، جو عضو سن ہوتا ہے اسے آپ ہاتھ لگا کر دیکھیں تو عمومی طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ خون کی اپنی ایک گرمی، حرارت اور حدت ہوتی ہے۔ جہاں یہ آتا ہے وہاں پر ایک خاص ٹمپریچر برقرار رہتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ ٹمپریچر برقرار نہ رہ سکے تو وہ حصہ سن ہو جاتا ہے۔ ہم مری میں رہتے تھے، وہاں کام تھا 2.5-3 سال میں نے نوکری میں، سرکاری نوکری میں وہاں پنجاب ہاؤس میں، وہاں برف باری ہوتی تھی۔ تقریباً دسمبر میں شروع ہو جاتی، جنوری، فروری، مارچ، اپریل تک بھی بعض دفعہ جاتی تھی، بعض دفعہ 2 مہینے 4 مہینے بھی۔ وہاں جب ہم لوگ کام کرتے تھے اور ٹھنڈ میں نکلتے تھے تو یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں نا، یہ جو پوٹے ہیں، یہ جو پورے ہیں، یہ سن ہو جاتے تھے۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم کوئی چیز ایسے پکڑتے تھے تو بس اندازہ ہی ہوتا تھا، بعض دفعہ گرفت بھی مضبوط نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جتنی خون کو حرارت یہاں پہنچانی چاہیے تھی اس برف باری میں، مائنس درجہ حرارت میں، وہ خون اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو جتنا اس دستانے سے اس سے باہر نکلتا اتنا وہ سن ہو جاتا۔ یہ ایک تجربے کی بات تھی جو میں نے مشاہدہ۔ عضلاتی غدے میں خون گرم ہو کر اوپر چڑھ جاتا ہے۔ جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس میں خون کی وہ روانگی، وہ سپلائی نہیں رہتی جتنی کہ ضرورت ہے، تو یہ سن ہو جاتے ہیں۔ جب یہ سن ہو جائیں انہیں کاٹ لیں، انہیں جلا دیں، انہیں سوئی چبھوئے، اسے مروڑیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اب تو خیر ہو سکتا ہے آپ کی نسل کو بات سمجھ میں نہ آئے۔ جب ہم چھوٹے تھے نا تو 22 سائیکلیں ہوتی تھی۔ اب تو یہ فیشن کے طور پہ ہے، اس وقت یہ امارت کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ گاؤں میں فلاں کے پاس سائیکل ہے، اگر کہیں جانا ہے تو سائیکل مانگو اور وہ آؤ۔ کرائے پر لوگ سائیکلیں لیتے تھے، یعنی ایک زمانہ تھا جس کے پاس سائیکل ہوتی تھی اسے بہتر مالی طور پر سمجھا جاتا ہے، اس کے پاس 1 سائیکل ہے، 2 سائیکل۔ آج کل موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، کار وغیرہ وغیرہ۔ تو ہوتا یہ تھا ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہے، ایک اسے چلا رہا ہے، اور ایک آگے جو ہے نا ڈرائیور کے آگے جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کا، اس پر بیٹھتا تھا۔ جب وہ 2-4 کلومیٹر کے بعد اترتا تھا تو اس کا ایک پاؤں یا دونوں پاؤں سو جاتے تھے۔ وہ پھر تھوڑا سا چلنے کے بعد پھر کچھ ہوش میں آتا، چیونٹی سے چلتے ہیں، اس کے بعد پھر تو جو تقریباً 20-30 سال کے، 40 سال کے ہوں گے انہیں یہ منظر یاد ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے، ان کے مشاہدات میں بھی آیا۔ تو پیروں کا سن ہونا بنیادی طور پر یہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کی علامت ہے۔ آپ اگر ایسی صورت ہو تو اس میں ٹھنڈی چیز سے دے، جیسے حب شفا ہے، اور ایک مشہور نسخہ ہے اسرول، ایک حصہ، اسے چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں، اسرول ایک حصہ، کالی مرچ 2 حصے۔ مثلا اگر 1 تولہ 10 گرام یہ ہے اسرول ہے تو 20 گرام آپ نے کالی مرچ
اور 30 ग्राम आपने संदल सफेद की लकड़ी या बुरादा लें, और ये 30 हो गया। अब इन सबके बराबर 10 और 20 30 60 ग्राम हो गया। अब 60 ही ग्राम आपने धनिया लेना, यानी सबके बराबर आपने सूखा धनिया, उसे ग्राइंड कर ले, जिससे ये कैफियत सुबह दोपहर शाम कच्ची लस्सी से, ठंडे पानी से, या दूध से, या किसी शरबत से, सादा पानी से, जो भी मिले उसे खिला दें, उसकी ये हालत खत्म हो जाएगी, पैरों का सुन होना बंद हो जाएगा। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर हाथ पांव सो जाएं तो और ठंडे रहने लग जाएं, और गर्मियों में भी बहुत सारे लोग जुराबे पहनते हैं, बिलखुसूस शुगर के मरीज जो होते हैं वो, तो उन्हें मैं बताता हूं कि आप 1 चम्मच नमक लें, 2 किलो पानी में उसे अच्छी तरह उबाल लें, फिर नीम गर्म जब वो रह जाए, यानी वो ठंडा हो जाए, इतनी गर्म भी ना हो कि वो नुकसान पहुंचाए, इतना हो कि उसके टेम्परेचर में आप पैर रख सके, तो उसको पैरों को रखवा दें, तो इससे भी जो पैरों का ठंडा होना है, सुन होना है, ये बंद हो जाता है। बिलखुसूस शुगर के मरीजों को पता नहीं चलता, या जिसके पैर जलते हैं, वो ठंडा पानी डालने के बजाय गर्म पानी में रखिए, तो उसे राहत मिलती है और मुस्तकिल हल होता है। पैरों का, हाथों का जलना गर्मी की अलामत नहीं है, बल्कि ये गर्मी की तलब की अलामत है। यानी जो बुखारात हमारी हथेलियों से, हमारे पैरों की तलियों से बाहर खारिज होने थे, वो मसामात ने कसाफत आने की वजह से, रुकावट आने की वजह से रुक गए हैं। अब वो जो नहीं रुक रहे, जो बुखारात निकलने थे और नहीं निकल पा रहे, तो अब वो सेक की सूरत में हमें एहसास दिला रहे हैं। अब यही चीज खारिश होती है, खारिश कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो जब ये मसाम बंद हो जाए, तो जो चीज बाहर निकलनी होती है वो नहीं निकल सकती, फिर हम खारिश करते हैं, उससे कुछ तो रगड़ पैदा होती है, रगड़ से गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी से ये तो मसामों में कुछ कुशादगी पैदा होती है, क्योंकि गर्मी से हर चीज फैलती है ना, और कुछ जो जर्रात रुक जाते हैं, उससे पी पानी या ऐसी चीज निकलती है, तो वो हमें रिलीफ मिलता है। जब वो बंद हो जाती है, फिर वो खारिश शुरू हो जाती है। बजाय इसके कुछ करने के अगर इसको गर्म पानी से भी धो ले, नमक से भी धो ले, तो ये मसाम खुल जाएंगे और खारिश में आराम हो जाएगा। यही चीज पाँव ठंडे होने में और जब सुन होने में भी ये नुस्खा बहुत कारगर है। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बीमारी से शिफा नसीब फरमाए और हर तरह के मरज से हमें महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।